السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 21 ستمبر 2024 سنیچر کا دن ہے۔ رات کے 9 بج چکے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی خبر سنتے ہیں۔ شیطان نے مجھے کب بے پردہ کر دیا پتہ ہی نہیں چلا تھا، ثنا خان ماضی یاد کر کے رو پڑی۔ ثنا خان نے بتایا کہ ریئلٹی شو بگ باس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، جس کے بعد ان کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئی اور انہیں احساس ہوا کہ وہ غلط راستے پر تھی۔ بالی ووڈ انڈسٹری کو اسلام کے لیے خیرآباد کہنے والی سابق اداکارہ ثنا خان نے ایک تازہ انٹرویو میں اپنے ماضی کے بارے میں دل دہلانے والے انکشافات کیے ہیں۔ ثنا خان نے بتایا کہ شوز کی دنیا میں رہتے ہوئے انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ شیطان نے انہیں بے پردہ کر دیا تھا اور وہ جسم کی نمائش کو آزادی اور جدت سمجھنے لگی تھی۔ ثنا خان نے شکبار ہو کر کہا کہ شوز کی دنیا میں ان کے لباس آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے چلے گئے اور ان کی سادگی ختم ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ریئلٹی شو بگ باس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، جس کے بعد ان کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئی اور انہیں احساس ہوا کہ وہ غلط راستے پر تھی۔ ثنا خان نے مزید کہا کہ ان کے شوہر مفتی انس سجد ان کے لیے ایک نعمت ہے اور ان کے بغیر ان کی زندگی کا یہ سفر اتنا آسان نہ ہوتا۔ 2020 میں ثنا خان نے بالی ووڈ کو ہمیشہ کے لیے خیرآباد کہہ دیا تھا اور اگلے برس مفتی انس سے شادی کر لی تھی۔ پچھلے سال ان کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، جس سے ان کی زندگی میں مزید خوشیاں آئیں۔ ثنا خان نے انٹرویو میں انکشاف کیا کہ وہ اپنے شوہر سے پہلی بار اس وقت ملی تھی جب وہ زندگی کے مشکل ترین وقت سے گزر رہی تھی۔ وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھی اور خودکشی کے خیالات ان کے ذہن میں آ رہے تھے۔ ان کے مطابق ان کے شوہر نے انہیں اس مشکل وقت میں سہارا دیا اور زندگی کا نیا مقصد فراہم کیا۔ یہ انٹرویو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جس میں ثنا خان کی جذباتی کہانی کو سن کر لوگ ان کی ہمت اور ایمان کی مضبوطی کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب بنگلہ دیش کی جامع مسجد کے اندر دو مسلم گروپوں میں شدید لڑائی۔ بیت المکرم مسجد، جو کہ بنگلہ دیش کی سب سے بڑی اور اہم مساجد میں شمار ہوتی ہے، مذہبی اجتماع اور عبادات کے لیے مشہور ہے، لیکن حالیہ کشیدگی نے امن و امان کی صورتحال کو متاثر کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں واقع مسجد بیت المکرم میں مختلف فرقوں کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ یہ تصادم مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے درمیان مذہبی برتری اور اثر و رسوخ کی جنگ کے نتیجے میں شروع ہوا۔ رپورٹس کے مطابق جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ کے وقت یہ تنازع اس وقت شدت اختیار کر گیا جب ایک فرقے کے افراد نے دوسرے فرقے کے ذمہ داروں پر الزام عائد کیا کہ وہ اپنی مذہبی تشریحات کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیت المکرم مسجد، جو کہ بنگلہ دیش کی سب سے بڑی اور اہم مساجد میں شمار ہوتی ہے، مذہبی اجتماع اور عبادات کے لیے مشہور ہے، لیکن حالیہ کشیدگی نے امن و امان کی صورتحال کو متاثر کیا ہے۔ جھڑپوں کے دوران دونوں فرقوں کے افراد نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی اور مسجد کے احاطے میں ہاتھا پائی کی خبریں بھی سامنے آئی ہے۔ مقامی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، تاہم مسجد کے اندر اور اس کے اطراف میں صورتحال کچھ دیر کے لیے قابو سے باہر رہی۔ کئی افراد زخمی ہوئے اور انہیں قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ امن و امان برقرار رکھے اور مذہبی جذبات کو ٹھنڈا رکھے تاکہ مزید تصادم اور نقصان سے بچا جا سکے۔ بنگلہ دیش کے مختلف مذہبی رہنماؤں نے بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے مسلمانوں سے صبر و تحمل کی اپیل کی ہے۔ وہیں دوسری جانب 3 مبینہ مسلم تنظیموں نے پارلیمانی پینل میٹنگ میں وقف بل کی حمایت کی۔ اپوزیشن ممبران بھی حیران رہ گئے۔ این ڈی اے اور اپوزیشن اختلاف کے ارکان کے درمیان گرما گرم تبادلہ خیال کے درمیان 3 مبینہ مسلم تنظیموں بشمول RSS سے وابستہ MRM نے پارلیمانی پینل کے سامنے وقف قانون میں مجوزہ ترامیم کی حمایت کی۔ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا کہ MRM کا معاملہ غیر متوقع نہیں، وہ تو سنگھ کی ذیلی تنظیم ہے۔ جب 3 مسلم تنظیموں آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل، RSS سے وابستہ راشٹریہ مسلم منچ اور NGO بھارت فرسٹ نے وقف ترمیمی بل پر مشترکہ کمیٹی کے سامنے الگ الگ اپنی پیشکشیں پیش کی تو کچھ اپوزیشن اراکین نے ان کے دعووں اور سفارشات میں خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کمیٹی میں شیو سینا کے رکن نریش مہاسکے کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ارکان سے کہا ہے کہ وہ دوسری طرف کے نقطۂ نظر کو سننے کے لیے اپنا دل کھلا رکھے۔ یہ تجویز NDA اور اپوزیشن کے درمیان بحث اور گرم الفاظ کے تبادلے کا باعث بنی۔
کچھ اپوزیشن ارکان نے یہ بھی تعجب کیا کہ کیا کمیٹی کے سامنے پیش ہونے والے فقیروں پر مشتمل صوفی شاہ ملنگ فرقہ مسلم کمیونٹی کا حصہ ہے؟ کمیٹی 26 ستمبر اور 1 اکتوبر کے درمیان ممبئی، احمد آباد، حیدرآباد، چنئی اور بنگلور کا سفر کرے گی تاکہ متعلقہ شہروں میں مختلف اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کرے۔ کمیٹی کے پے در پہ اجلاسوں کے دوران اپوزیشن اراکین نے کچھ سرخ لکیریں کھینچی ہیں، مثلاً وقف بائی یوزر کو حذف کرنے، ضلع کلکٹر کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار کہ پراپرٹی وقف ہے یا حکومت کی، وقف ٹریبونلز کا خاتمہ اور وقف کونسلوں میں غیر مسلم ممبر جیسے امور ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اجمیر شریف درگاہ کے سرپرست کی زیر قیادت آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل AISSC نے بل کے تحت آغا خانی اور بحرہ وقف کی تجویز کی طرز پر ایک علیحدہ درگاہ بورڈ کے قیام کا مطالبہ کیا۔ کونسل نے کہا کہ درگاہوں، مسجدوں، خانقاہوں، اماموں اور قبروں کے املاک کے تحفظ اور سجادہ نشینوں اور متولیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے درگاہ بورڈ کا قیام بہت ضروری ہے۔ AISSC نے کمیٹی سے ان بورڈوں پر بھی وضاحت طلب کی کہ بل کی دفعہ 3 کے تحت مساجد، درگاہوں، خانقاہوں، اماموں اور قبروں کی جائیدادیں ضبط کی جائیں گی۔ کمیٹی کے چیئرمین جگدیم بکاپال نے AISSC کے نمائندوں کو یقین دلایا کہ بل میں ایسی کوئی دفعہ نہیں ہے۔ مسلم راشٹریہ منچ کے نمائندوں میں 3 فقیر بھی شامل تھے، جنہوں نے مطالبہ کیا صوفی شاہ ملنگ برادری کے لیے ایک علیحدہ وقف بورڈ تشکیل دیا جائے جو زیادہ تر فقیروں پر مشتمل ہو، جو کہ مسلمانوں کا ایک ہندوستانی فرقہ ہے اور اس کی ابتدا کسی غیر ملکی سرزمین سے نہیں ہوتی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ صوفی شاہ ملنگ فرقے کی 3,75,000 سے زیادہ درگاہیں، خانقاہیں مظہر ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں جن کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ بھارت فرسٹ NGO نے وقف ترمیمی بل کو قانون سازی کا ایک اہم حصہ قرار دیا جو ملک بھر میں رجسٹر وقف املاک کے انتظام میں انقلاب لانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وسیع اراضی اور مالی وسائل کو کنٹرول کرنے کے باوجود وقف بورڈ مسلم کمیونٹی کے لیے ان کا معنی خیز سماجی و اقتصادی فوائد میں ترجمہ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ NGO نے کہا کہ ناقص ریکارڈ کیپنگ، تجاوزات اور نگرانی کی کمی نے وقف املاک کے مؤثر انتظام میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ وہیں دوسری جانب بیرسٹر اسدالدین اویسی نے ایک بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی منی پور میں حالات قابو میں کرنے کی نہیں بلکہ یوکرین جنگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے یوکرین کے دارالحکومت کے دورے کے 1 ماہ بعد آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے ان پر طنز کرتے ہوئے پوچھا کہ وہ منی پور کیوں نہیں جاتے جو اس وقت جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے ہفتے کو کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے تشدد زدہ منی پور کا دورہ نہیں کیا بلکہ وہ روس یوکرین جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں مجلس اتحاد المسلمین کے ہیڈ کوارٹر میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ مودی منی پور کیوں نہیں جاتے جہاں خواتین کے خلاف عصمت دری سمیت پرتشدد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اویسی نے کہا کہ ہمارے مودی جی نے کیا منی پور تقریباً 1 سال سے جل رہا ہے۔ مودی نے یوکرین کی جنگ روکنے کے لیے پوتن زیلنسکی کو NSA بھیجا۔ مودی جی گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اسے بند کرو۔ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن گھر کی فکر نہیں، یوکرین میں جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ بندی سنجے کمار کے مبینہ تبصروں پر اویسی نے کہا کہ مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے تحریک آزادی کے دوران قربانیاں دی تھی اور مدارس نے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے فتویٰ یعنی نوٹس جاری کیا تھا۔ مرکزی مملکتی وزیر نے بیان دیا تھا کہ مدارس میں AK-47 کی تربیت دی جا رہی ہے۔ اویسی نے کہا کہ آپ کو اسلاموفوبیا کی بیماری ہے۔ مملکتی مرکزی وزیر داخلہ کو منی پور جانا چاہیے جہاں سے پولیس کے ہتھیار چھین لیے گئے تھے۔ اس الزام کو دہراتے ہوئے مجوزہ وقف ترمیمی بل کے ساتھ مسلمانوں کو ان کی جائیدادوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر صارفین کے ذریعے وقف کو ہٹا دیا جاتا ہے تو کوئی بھی قانونی دستاویزات اور ملکیت کی عدم موجودگی میں زمین کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اسدالدین اویسی نے دعویٰ کیا کہ RSS کے ذہن رکھنے والے لوگ 9 لاکھ ایکڑ سے زیادہ اراضی رکھنے والے وقف بورڈ کا حوالہ دیتے ہیں لیکن ہندو اوقاف والی زمینوں کا ذکر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ کاشی متھرا کی مساجد کو ہم سے چھیننے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ RSS کہتی ہے کہ 30,000 مسجد ہماری ہیں، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کا آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔